اب ہم تھوڑا سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب سیاسی صورتحال میں کافی تبدیلی آ رہی ہے اس وجہ سے کہ 26 تاریخ آپ کو دن یاد ہوگا، ریممبر دا ڈے. وہ 26 تاریخ وہ دن تھا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے بس نکل رہے ہیں، ہم نے تحلیل کر دینی ہے یا استعفے دے دینے ہیں، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو آج 26 جمع 4 30 تاریخ ہو گئی ہے، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے مطلب اس ہفتے نہیں، آئندہ ہفتے خان صاحب جو ہے وہ اہم اعلان کریں گے. جیسے وہ کہا گیا تھا نا کہ فرائیڈے کو پارلیمنٹیرینز کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے پراپر حکمت عملی جو بتائی جائے گی. لیکن ابھی جیسے ستی صاحب نے یہ بات کی کہ جی آئندہ ہفتے اب یہ بات چلی گئی ہے کہ آئندہ ہفتے ہم اعلان کریں گے کہ ہم نے اسمبلیز کو اپنے کب کرنا ہے. اچھا، عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ارکان اسمبلی ہیں ان سے خطاب بھی کریں گے اور پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے پر ان کو اعتماد میں بھی لیں گے. خیبر پختونخوا میں پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ جمعے، اور پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہفتے کو ہوگا. ادھر نواز شریف نے پنجاب اسمبلی بچانے کا جو ٹاسک ہے وہ دے دیا ہے حمزہ شہباز کو. اچھا، اب یہاں پہ نا تھوڑی سی ٹیکنیکل سچویشن آ گئی ہے کیونکہ ذمہ داری جب انہوں نے سونپی حمزہ شہباز صاحب کو، بہت سارے نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں حمزہ شہباز صاحب سے نالاں بھی ہیں. وجہ تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ کمیونیکیشن اتنی نہیں رہتی نا. جب پچھلے دور میں جب ان کی اپنی حکومت تھی تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زیادہ اتنی کمیونیکیشن ہر ایک لیول پہ نہیں ہوتی. سو اب یہاں پہ لوگوں کے گریونسز بھی جاگ جاتے ہیں. اس میں پھر آ جاتا ہے ایک چیز، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شکایت ہوتی تھی مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کو نواز شریف صاحب سے کہ وہ اتنا کمیونیکیٹ نہیں کرتے لیکن شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. اب وہ معاملہ الگ ہے ان کے صاحبزادے میں، حالانکہ صاحبزادے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اب وہ زعیم قادری صاحب جو نون لیگ کے بڑے ایکٹیو رہنما تھے، بڑے سینئر رہنما تھے، تو وہ ان کی ناراضی کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی نا کہ مطلب بہت ساری جگہوں پہ کمیونیکیشن نہیں تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس طریقے سے حمزہ شہباز صاحب پوری کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو اپنے وہاں پہ پنجاب میں جو ان کے اپنے اتحادی ہیں ان کو کس طرح سے لے کر آتے ہیں، اور وہ جس تحریک عدم اعتماد کے والے سے بار بار بات کی جا رہی ہے وہ اس کو سکسیسفل جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں. اچھا، اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے اپوزیشن نے اپنے رابطے بھی تیز کر دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے بھی حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے سمیت دیگر آپشنز پہ بھی غور کیا گیا ہے. جی، تو اب اس کے اندر چکر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں چلے گی. عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہی رہے گا. اور پرویز خٹک سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 13 جماعتوں کا نام نہاد اتحاد آخری سانسیں لے رہا ہے اور جلد ہی آپس میں دست و گریباں ہوں گے. تو کیا اس اچھا، میں بیرسٹر سیف کو بھی سن رہی تھی، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے جو اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے والے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر پنجاب اسمبلی میں اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں اسمبلیز ڈیزالو کریں تو اس کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہوگا. خیر جی، جو تمام تر اب یہ تو خیر وہ بہتر جانتے ہیں. خیر، اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن خاور گمن صاحب. ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم خاور، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ ویری گڈ مارننگ. خاور، یہ جو ہم دن بدن پنجاب کی اسپیسیفکلی پالیٹکس کو اگر دیکھ کے بات کریں، کیونکہ اس حوالے سے کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. اب تو نواز شریف صاحب نے ذمہ داری لے دی ہے حمزہ شہباز کو کہ بھی وہ جتنے بھی ان کے اپنی پارٹی کے ایم پی ایز ہیں اور ساتھ میں جو ان کے اتحادی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ کریں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات کس سمت کی جانب جا رہے ہیں؟ لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی سیاست کے اندر بڑی سطح کے اوپر تبدیلی آئی ہے تو وجہ پنجاب ہی بنا ہے. پنجاب کی اگر اسمبلی ریزالو کرتی ہے، ظاہر ہے پاکستان کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے پنجاب کی سطح کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ اگر پنجاب سے آپ ساری نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیت لیں تو آپ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. اس لیے اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو واضح سی ایک وجہ بن جائے گی، پاکستان کو پھر عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. اب جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ڈیزالو کر پائے گی، جو موجودہ اتحاد ہے اسمبلی کو تحلیل کر پائے گا، یا پھر جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کو روک پائے گی. اچھا، اس کے اوپر زیادہ قانونی موشگافیوں میں جانے کی بالکل ہر کی ضرورت نہیں. سمپل سا سادہ سا فارمولہ ہے. جس اتحاد کے پاس وہاں پہ پی ڈی ایم یا موجودہ جو حکومتی اتحاد ہے پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کاف اسمبلی کے اندر اکثریت ہوگی، وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر پائے گا. یہ سمپل سا اصول ہے. اب اس کے اوپر یہ ہے کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو پھر ظاہر ہے پی ایم ایل این کو اپنے بندے سے زیادہ ثابت کرنا پڑیں گے. اگر ان کے بندے سے زیادہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ چیف منسٹر بن جائیں گے. سمپل فارمولہ. دوسرا یہ ہے کہ جی کیا وہ وہاں پہ گورنر راج لگا کے یا پھر
یہ چیف منسٹر کو کہے کہ جی آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں. وہ ایسے قانونی نقطے ہیں کہ اس کے لیے اچھا خبر دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ظاہر ہے کہ آپ بھی اکثر اپنے پروگرامز میں بھی بات کرتے ہوں گے, ادھر ادھر بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ 26 تاریخ کو ہم وہی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب نے اعلان کیا. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے بھی اس تاریخ کے حوالے سے اعلان ہوگا کہ کب کرنا ہے, یعنی کہ اس وقت فیصلہ ہو گیا 26 کو, لیکن اب یہ اعلان کی تاریخ بھی آگے جاتی جا رہی ہے. دوسری جانب بھی دیکھ لیں کہ جو پی ڈی ایم والے پہلے کہتے تھے کہ یہاں یہ اعلان کریں, یہاں یہ کریں, تو ہم نے جو ہے وہ کر دینا ہے, وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اب ہر حال میں بچانی ہے. تو یہ دونوں جانب قول و فعل میں کافی تضاد دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں جی, ایک سادہ سی بات, اگر جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر پی ڈی ایم کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ حکومت میں رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اور وہاں پہ عام انتخابات ہوتے ہیں, خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور وہاں پہ عام انتخابات ہو جاتے ہیں, تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان وہاں سے جیت جائے گا. تو پی ڈی ایم کیا یہ چاہے گی کہ آئندہ 8 یا 10 مہینے کے بعد جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں اپنے مقررہ وقت کے اوپر, تو ان دو بڑے صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت براجمان ہو, اور وہ ظاہر جو حکومت براجمان ہوگی تو وہ تو بڑے آرام سے آپ کو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہرا دیں گے. ظاہر ان کے پاس تمام ریسورسز ہوں گے. لہذا اب اس کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے, جو ہمارے جن حلقوں سے باخبر جو ذرائع ہمیں خبر دے رہے ہیں, وہ خبر یہی ہے کہ کس طرح آپ نے جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پہ لانا ہے. بڑی اچھی بات ہوئی, بڑا سموتھلی بغیر کسی جو ہے پرابلم کے ہم نے دیکھا چینج آف کمانڈ ہوگی ہماری ملٹری قیادت کی. خبریں یہ آ رہی تھی کہ شاید بہت بڑا مسئلہ ہو جائے, اگر عمران خان شاید مسئلہ کریٹ کرنا چاہتے تو وہ کر بھی سکتے تھے, لیکن ڈاکٹر عارف حلبی ان سے ملے اور سارے ساتھ میں ایسی کیا چیز تھی اگر مسئلہ کریٹ کرتے, وہ یہی تھا نا کہ وہ کہتے چلے ہم 25 دن آگے بڑھا دیتے ہیں, لیکن اس سے بھی فائدہ تو کوئی نہیں ہونا تھا, ایک بیڈ ٹیسٹ ہی آنا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ایک نئی شروعات ہوئی, کتنا زبردست ہوا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے 2 بندوں کو ریکمینڈ کیا, چیف آرمی اسٹاف اور جنرل جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, اور پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپٹ کر لیا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں نہ ہوتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہ کرتے, کو 25 دن کا اس کے اندر رکاوٹ آتی تو بیڈ ٹیسٹ تو ہو جاتا, لڑائی تو ہو جاتی, لیکن وہ لڑائی نہیں ہوئی. اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سخاوت صورتحال یہ کہ مجھ پہ بھی ان کی شکر گزار ہے کہ شکر آپ نے کوئی رکھنا نہیں ڈالا, مطلب ایک انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا, آپ کی بڑی مہربانی. یہ تو وہی عرض کر رہا ہوں. اب یہ اختیار 2 اسمبلیوں کے اندر اس وقت جو میجورٹی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی اگر کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو آئین کے مطابق جو بھی پارٹی میجورٹی کے اندر کسی ہاؤس کے اندر ہو, اس 18ویں ترمیم کے تحت اس پارٹی کے پاس اختیار ہے کہ اس نے ہاؤس کو کس طرح چلانا ہے یا ڈیزالو کرنا ہے, یہ آپ کا آئین ان کو حق دیتا ہے, اس کے اندر کوئی روک رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو عرض یہی ہے کہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے مبصر, آپ کوئی کالم پڑھ لیں, کوئی تجزیہ پڑھ لیں, انٹرنیشنل کسی ریٹنگ ایجنسی کی جو پاکستان کے حوالے سے اسیسمنٹ پڑھ لیں, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر معیشت کو معیشت میں اگر استحکام آنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو. سیاسی استحکام اگر الیکشن کی بجائے کوئی اور فارمولہ ہے تو کوئی بھی پاکستان کا بڑا سیاسی سائنسدان بتا دے تو اس کے اوپر بات کی جا سکے. ہم بھی میڈیا میں رہتے ہوئے آواز کسی کو پروٹیسٹ سے تو نہیں روک سکتے. معاملہ یہ ہے کہ جب سیاسی فارمولہ اگر ایک امپریشن یہ جائے کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو سب ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اقتدار سے باہر ہیں تو پھر کوئی فارمولہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کسی بھی وجہ سے, یو کانٹ ویٹ, اٹ از ڈفرنٹ. اس میں بڑی سمپل سی رائے ہے. دیکھیں آپ کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے وہ عوام کی رائے ہے. تو ہم کیوں ڈرتے ہیں عوام کی رائے سے؟ عوام سے رائے لے لیں. آپ کی جو جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ کے اندر, ایک ایشو کے اوپر اگر 3 الیکشن ہو جاتے ہیں, 5 پرائم منسٹر تبدیل ہو جاتے ہیں, بالکل تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ مطلب وہاں پہ دوسرے خاور وہاں کے لوگ بھی اور ہیں نا, ان میں تھوڑی بہت سیلف اسٹیم بھی ہے, ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے نہیں, آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہم ایک اب نارمل کنٹری ہیں, تو اب دیکھیں نا وہاں پہ 45 دن میں پتہ ہے وزیر اعظم کو پتہ وہ نہیں ڈیلیور کر سکی سنس شی ریزائن. یہاں پہ تو اب نہیں ڈیلیور کر سکے, وعدہ 100 دنوں کا کیا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آگے تک بات لے کے چلتے ہیں. تو وہ سب تمام سچویشن ہمارے سامنے ہے نا. اس حوالے سے میری ہمیشہ سے رائے رہی ہے, بدقسمتی ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ جو ہماری عوام ہے, پاکستان کی عوام ہے,
ان کے سیاسی شعور کو کمتر سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بیوقوف ہے, ان کو چیزوں کا علم نہیں ہے, وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. خدارا میری تو یہی ریکویسٹ ہے تمام جو آل اکراس تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ پاکستان کی عوام پہ اعتبار کریں, پاکستانی عوام سے رائے لیں, پاکستانی عوام کے سیاسی شعور کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کافی باشعور ہو چکے ہوئے, وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو اپنا ووٹ دیتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی آئے اور لانگ ٹرم جو ہے فیصلے کرے پاکستان کی بہتری کے لیے. مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی سیاسی نہیں نظر آ رہا. باقی یہ ہے کہ سیاستدان اپنی جو ہیں لڑائیاں لڑ رہے ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ کوئی مارچ کی بات ہو رہی ہے, کوئی اپریل کی بات ہو رہی ہے کہ عام انتخابات انشاءاللہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں گی اور ہم ایک لیٹس سی جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. بہت شکریہ آپ کا. خابر گمن ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات یہی آ جاتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ عوام بلا شبہ طاقت کا سرچشمہ ہے, لیکن جب آپ ووٹ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں, تو جو فیصلہ سازی کا عمل میں ان کو آخری وقت تک اندھیرے میں رکھنا کسی بھی جماعت کے لیے ایک مناسب عمل نہیں ہے. اس وقت ان پہ بھروسہ کریں, اس وقت بھی ان کو اپنے اعتماد میں لے کے چلیں. یہ نہیں کہ عوام کو کیا پتا کہ کیا ہونا ہے اور ہم نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اپنے سیاسی بیانی کو تقویت دینے کے لیے آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ کیے جاتے ہیں. اور جہاں پر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, تو آپ بتائیں کہ عوام کے پاس طاقت آئی کب آئی؟ عوام کے معاشی حالات بہتر ہوئے نہیں ہوئے؟ آپ کے معاشی حالات بہتر ہو گئے, عوام کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوئے, تو بتائیں نا کہ پھر مطلب آپ نے کیا کہ عوام کے لیے